اور کافر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا میں اسلام کی تعلیمات کو غلط دنیا کے سامنے پیش کروں تو میں مسلمان کی کیٹیگری میں تو رہوں گا، ہاں لیکن اس کا نہیں یہ مطلب نہیں کہ میں جی ہاں کافر ہو گیا ہوں. میں گمراہ کہہ سکتے ہیں آپ جی کہ جی تو میں مرزا صاحب یہ نہیں نا کہہ رہے، آپ جو مرضی کہیں مرزا صاحب یا تو آپ نہ مانیں مرزا صاحب کو. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت الوحی میں کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو بعد میں جب مجدد آئے گا جو اس کو نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ خدا کے سے الہام پا کر کھڑا ہوگا، اور ایسے شخص کو جو کافر سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا کافر ہے. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے. اچھا جی، میں ایک بات دوستوں سے کروں چھوٹی سی. چوہان جی صاحب بھی ہیں، ناصر صاحب ہیں، میرا بھی تعلق جماعت سے رہا ہے. ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ جو کلمہ پڑھے، جو ذبیح کھائے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کو وہ مسلمان ہے. یہ ہمیں یہ کرنا، مائک میوٹ کرنا پلیز. اچھا جی، اب چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کافر ہیں. یہ ناصر صاحب بھی شاید اس طرح کے کوئی لفظ بولا ہے کہ نہیں، میں نے وہ سنا نہیں، چوہان صاحب کا سنا ہے. اب آمدیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ اس لحاظ سے کافر ہیں، اس لحاظ سے کافر ہیں، فلاں لحاظ سے کافر ہیں. تو دوسرے لوگ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ذبیح بھی کھاتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے جب ہم آمدی تھے تو یہ معیار دیا ہوا تھا کہ جو یہ بندہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اب یہ آمدی لوگ مسلمانوں کو جو تینوں یہ کام کرتے ہیں ان کو کھلے عام انہوں نے کافر لکھا ہوا ہے، اور کافر 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 کہتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے چوہان صاحب اور ناصر صاحب؟ ہاں جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو احمدیوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جی ذبیحہ کھاتا ہے جو یہ وہ مسلمان ہے، تو یہ غلط بات ان کو بتائی جاتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا. مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب غلط حضرت بات محمد، وہ سارے میری بات بتاتے سن ہیں. لیں نا، آپ نے سوال کر دیا، اب اس کا جواب سن لیں. مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک شخص مبعوث ہو جاتا ہے تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بے شک کلمہ گو ہے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس نبی کی اطاعت کرو. تو اگر آپ اس نبی کی اطاعت نہیں کرتے جب اس کے آئے نہیں، ہوئے بات تو سن پیشگوئی کے لیا، ٹھیک مطابق، ہے، لمبی تو بات پھر ہو جائے آپ گی. آپ مجھ سے بتا دیں کہ آمدیوں کو غلط تعلیم دی جاتی تھی. وائی؟ جی غلط تعلیم دی اس جاتی کے تھی. پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کے منافقت، جیسے اب آپ کے سامنے یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ آج تو منافق میں جماعت حیران ہے. ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں جماعت احمدیہ سے، یہ صاف نہیں، کیوں کہہ یہ رہے ہیں مرزا گمراہ. مسرور گروپ، مرزا طاہر گروپ، یہ منافق جماعت ہے آپ کے خیال میں؟ جی منافقوں سے بھری ہوئی جماعت ہے، ان میں منافقوں سے سوائے بھری ہوئی ہے، منافقوں کے اور بالکل کوئی صحیح ہو نہیں ہے. گیا. اور اب جی آپ کے نزدیک یہ منافق ہیں، اور آپ کے نزدیک جنبا صاحب ہیں وہ منافق نہیں ہیں، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، جنبا صاحب لو جی، وہی شخص ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ وہ صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے، وسلم آپ کی جو حدیث مرضی مانے، آپ کا مجددین کے. حق ہے، لیکن یہ نہیں میری منافق ہیں، آپ سن لیں نا، جنبا میں کو کس لیے منافق کہہ رہا نہیں ہوں. ہے. لو جی، سن اب لیں گے. میرا عقیدہ سن لینا. میرا نہیں، عقیدہ مجھے یہ ہے ضرورت کہ نہیں ہے، دوسروں کو سنائیں. ہاں دوسروں کو سنا رہا ہوں، آپ نہ سنیں. تو جنبا صاحب کو ماننا، ان کا انکار کرنا ایسی ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق جو شخص مبعوث ہوا ہے اس کا انکار کرنا. تو اگر ان کا انکار کریں گے تو آیت استخلاف کا بھی انکار ہے جو قرآن مجید کا انکار ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کا بھی انکار ہے. اور پھر جو یہ مرزائی ہیں، یہ تو پھر مرزا صاحب کا بھی انکار کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مسیح ابن مریم بھی آئے گا اور ہر صدی پہ مجدد بھی آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ مطلب کافر ہو گئے. اور اگر ایسا نہ کہیں تو یہ منافقت ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں ایک شخص خدا کی طرف سے آیا، وہ مامور من اللہ ہے، لوگوں کو جہان اللہ صاحب، تعالیٰ کی طرف بلا رہا جہان ہے. صاحب، جی یہ 98% آپ کہہ لیں کہ جو مسرور گروپ کے لوگ ہیں، یا 95 کہہ لیں، میں نمبر میں بھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، جی یا 80% کہہ لیں، 20% جنبا گروپ اور لاہوری گروپ سمجھ لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، جماعت احمدیہ کے لوگوں کے
آپ لوگوں کے نزدیک یہ 80% جو احمدی لوگ ہیں یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ جمبا گروپ کے شاید کوئی 10 بندے ہیں ابھی تک یا 2 بندے ہیں، میں نے تو 2 ہی دیکھتا ہوں، جمبا صاحب کے پیچھے ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور آگے وہ کہتے ہیں جی بیٹھ جائیں، میں نے آج تک آگے کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو آپ ہیں، یہ 5-7 بندے ٹھیک ہیں، باقی منافق ہیں، دوسرے کافر ہیں، مسلمان کافر ہیں۔ جمبا گروپ کے 6 بندے پوری دنیا میں مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا ہی کافر ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ ہاں تو اس میں خدا کے خوف کی کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے، ہاں، قرآن قرآن شریف، شریف کہہ رہا ہے۔ میری ہاں جی، بات سن قرآن لیں نا، اب شریف آپ کے نے ایک نزدیک بات کر آج کے دی ہے۔ دور میں 6 لوگ جو ہاں ہیں جی، یا 4 لوگ وہ ہاں مسلمان رہ بالکل، گئے ہیں، 6 ہو باقی دنیا چاہے کافر جمبا ہو صاحب گئی۔ اکیلے ہی ہوں، وہ پھر مومن ہوں گے، ہاں جی، باقی سارے کافر مجھے ہوں گے۔ بتائیں جب اس طرح کی سٹیٹمنٹیں، اس طرح کے بیانات، اس طرح کی سوچ آمدیوں کے اندر وہ پانی چ مدانی پاؤ گے، آمدی بیچارے پاگل نہ ہون گے تو کی ہوئے گا؟ دسو جی۔ نہیں پاگل ہوتے ہیں تو ہو، ظاہر ہے جب کیوں علم راجہ ہی آپ صاحب؟ نے حاصل نہیں کرنا تو پھر مطلب احمدی راجہ کہلانے کا صاحب، فائدہ ہی کیا نا، اگر آپ نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ وہ بھراوا ب- کی مرزا صاحب ہڈا سر کھاندا ہے، تو اللہ دے اگر ہر بندے، ہر وقت میں جمبا جماعت احمدیہ جمبا والے سے گروپ پوچھتا ہوں، ان کو پتہ مسلمان ہے، ہمیں باقی علم نہیں سارے ہے۔ کافر نے۔ جمبے دے 2 بندے نے، وہ خدا دا خوف کرو، اور کیڑا یار تمہارا؟ خدا کا خوف کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاندے خدا کا خوف؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ قلیل ہے لوگ، زیادہ تر جمبے کے لوگوں کو ٹوٹل بنایا ہی کتنے اس لوگ لیے ہیں آپ کے جو خیال انہیں میں؟ کے لیے کتنے بنایا ہے۔ لوگ ہیں؟ 4 ہیں، 2 ہیں، ایک جمبا میں صاحب ہو کہتا گئے۔ ہوں جمبا صاحب شویتا اکیلے آپ ہی ایک ہوں۔ منٹ ویٹ کیجیے ذرا، سہیل صاحب آ گئے ہیں، پھر دوبارہ ان کے ہاں پاس جی، ٹائم تھوڑا ہوتا اگر ہے جمبا صاحب تو اکیلے بھی ہوں تو پھر بھی وہ مومن ہیں، باقی سارے کافر ہیں جو ان کا انکار کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ اس اکثریت پہ آپ فخر کر رہے ہیں کہ ہم تو اتنے سارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اچھا تو آپ کو کہہ چوہان رہا ہے کہ صاحب آپ سارے آپ کے اوپر جہنمی ہیں۔ وہ آ گئے ہیں، سہیل صاحب احمدی جماعت کے، تو جو صاحب کو بریک دے دیتے ہیں، یہ بعد میں آ جائیں گے۔ ایک سہیل صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ان کو ٹائم دیتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی، سہیل صاحب بتائیں۔ ہاں جی، کیا بتاؤں سہیل میں صاحب، جی؟ صاحب طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کو ماننے والے 2-4 لوگ، ایک ہیں یا 2 ہیں، وہ نیک ہیں، مسلمان ہیں، حق پہ ہیں، باقی سارے آمدی بھی اور دوسرے مسلمان بھی سارے کافر ہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک کون کون بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے؟ جی سہیل صاحب۔ بھائی جمبا صاحب کے پاس 1 ہو، 2 ہو، آدھا ہو، پونا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا دین، اپنا مذہب دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس میں اگر سچائی ہوگی وہ دنیا میں واضح ہو جائے گا دین، اس سے کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اسلام جب سچا تھا، جب دنیا میں اسلام آیا، اس کے اندر سچائی تھی، اللہ میاں نے اس دین کو دنیا کے سامنے غالب کرنا تھا، وہ غالب ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ اتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن ترقی پذیر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں، جو کم تولے ہم میں سے نہیں، جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ امت میں پورے 2.25 کروڑ جتنے بھی عرب مسلمان ہیں، ان میں سے چند سو افراد ہی بچیں گے، باقی تو سارے اسلام سے فارغ ہیں۔ ہاں پہلے بالکل انسان اپنے صحیح گھر بات کو کی ہے۔ سیدھا کرے، ایک پہلے منٹ انسان ایک اپنے منٹ گھر میں سہیل صاحب ایک سوال لیتے جائیں۔ آپ نے یہ بولا کہ ہر بندے کو اپنا دین جو ہے اس کا وہ ایکسپریس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ کون سا دین یہ لاؤ کرتا ہے کہ ایک نیا نبی لے آؤ اور ایک نیا عقیدہ لے، اور جیسے اب جمبا صاحب ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں جماعت احمدیہ کا احساس سمجھتے؟ اگر آپ اتنے لبرل ہیں اس مسئلے میں تو ان کو کیوں نہیں اس نظام کا حصہ رہنے دیتے؟ اس کا جواب دیتے جائے پلیز۔ یہ تو بہرحال راجہ صاحب مجھے نہیں پتا، آپ تو بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، جس وقت آپ کی جماعت کی بات آتی ہے تو آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کو اپنے جماعت کی پریکٹس یا مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے، جیسے آپ اسلام کا نام لگانا چاہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، تو وہ چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں۔ نہیں تو راجہ صاحب، آپ آپ بڑی آپ کی صحیح جماعت بات سے کر رہے نکلے ہیں۔ ہوئے چوہان صاحب، ان کی ہاں جماعت کو آپ نے کیوں نہیں ہاں، پریکٹس کرنے دیا؟ کون کہہ رہا ہے ہم نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ بھائی یہ تو جہاں مرضی دل کرے اپنی نہیں، پریکٹس کرے۔ پابندی تو لگا نہیں نہ سکتے، آپ ادھر نے ثابت جرمنی تو میں نہیں ایک کرنے نہیں وہ دیا۔ بائی کاٹ کیا ہے نا آپ نے ہمارا۔
اسی हाँ طرح بائیکاٹ आपने کیا अपनी جیسے لوگوں जमात نے का کیا. वो तो आपके पास पावर ही ہاں नहीं है ना میرے پاس इनको ثبوت ہے, یہاں پہ पर میں बंदी लगाने की तो موجود पावर ہوں. ही नहीं है ना आपके पास. سارے جماعت والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا اس وجہ سے کہ بھئی میں ایک اور میرا مسلک ہو گیا ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کریں, میرا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو طارق چوہان سے ملے گا اس کو بھی جماعت سے نکال دیں گے. تو یہ آپ اتنے اچھے یہ نہ کوئی ہو لو کہ فار آل سہیل صاحب ہیٹریڈ کا آف بھی اسلام تو آپ کا بائیکاٹ ہو ڈجل. جائے. پتہ نہیں بہرحال جماعت جو ہے وہ اللہ نہ کرے, میں تو خیر جماعت کی قاعدے قانون سے بخوبی واقف ہوں. ہاں میں نے ایسا بھی کوئی اپنے نہیں ہے اپنے سہیل معاملہ. فرینڈ صاحب سے میں کہا ادھر ان ایک کی بات جماعت کرنا بنا لیں. چاہتا ہوں, وہ جماعت نہیں ہے, میرے کہنے کا وہ مطلب یہ فرقہ ہے, ہے ادھر فرقہ. جرمنی میں ایک زاہد خان ہے, اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ہر پتہ نہیں سال ڈیڑھ سال پہلے اتنے اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں مشہوری آیا کرتی تھی لیٹر باکس میں کہ جی آج اس کا ادھر اجتماع ہے. اس پتہ نہیں کتابیں بھی اس نے بڑے لیٹر باکس میں پھینکی ہیں, مطلب اس کے اوپر تو کوئی پابند نہیں لگی, وہ جس کا جو دل چاہے کرے. سچ جو ہے نا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے, سچ کو دیکھیں جتنا آپ دبائیں گے نا. سہیل صاحب, زاہد خان کا وہ معاملہ نہیں. زاہد خان تو جماعت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ جماعت احمدیہ کا ممبر تو نہیں تھا نا. نہیں نہیں, یہ ہمارے ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں زاہد خان کو بھی. ہاں نہیں نہیں, میں جیسے میں جماعت احمدیہ کا ممبر رہا ہوں اور 60 سال سے 50 سال تو مجھے سویڈن میں ہو گئے ہیں, جماعت میں ایکٹیو بھی رہا ہوں. جس دن ان کو پتہ چلا کہ میں نے جمبا صاحب کو جوائن کیا, انہوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا ساری فیملی کا, اور سب کو کہہ دیا, حالانکہ ہم 50 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں سارے, ہماری شادیاں بھی ہوئی, ہمارے بچوں کی شادیاں بھی ہمارے سامنے ہوئی, لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ جو طارق چوہان سے ملے گا اس کو ہم جماعت سے اخراج کر دیں گے. اس کا بھی کس لیے بھئی؟ تم مجھے آ کے بلاؤ اور مجھ سے پوچھو بھی آپ نے کیا, آپ کے پاس دلیل ہے, آپ کیوں اس طرف چلے گئے جب آپ سے شروع سے پیدائشی آپ کی اسی میں ہوئی ہے. لیکن اس کا کوئی نہیں کہ, اور اب حالت یہ ہے کہ مجھے دیکھتے چوہوں کی طرح کے یار یہ بھاگ جاتے ہیں. آپ جب جماعت کے نظام سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں, جمبا صاحب جو ہے انہوں نے جماعت کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان کیا, ہاں جو بھی کیا میں بغاوت کا ان کو اعلان نہیں ہم سر نے کیا, ہم نے کہا ہے کہ مرزا اچھا صاحب چلیں کی آپ کے تعلیم پہ پاس آپ سچی عمل نہیں کر دلیلیں رہے. ہیں یا جو بھی ہے, چلیں آپ ہاں کے پاس سچی دلیلیں ہیں یا جو بھی ہے, ہاں آپ سچے پکے مسلمان ہیں جی, 100% کھرے, ہاں بے شک 22 کیرٹ گولڈ کی بے طرح. شک, ہاں جی بے شک. ہم چلیں نہیں جی, نہیں ایک منٹ ناصر صاحب, آپ کا جو لیکن کلیم تھا, نہیں نہیں آپ کو اس بات سے نہیں میں لے دوں گا. آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہر بندے کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جیسے ہم نے آپ کو پر پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان میں, آپ کے پاس یہ پاوریں تو نہیں ہے کہ جمبا گروپ پر یہ پابندی لگا سکیں, مگر آپ کے پاس اخراج کی پاور ہے, اور وہ پاور آپ استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں بن جاتا کہ جب آپ کی باری آتی ہے تو لوگوں پر پابندی لگا دیتے ہیں, ان سے بائیکاٹ اور اخراج کرتے ہیں, اور جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے مذہب کو مطلب فریلی پریکٹس کرنے کی استدعا کرتے ہیں. یہ دو مختلف باتیں, اور ایک کے لیے معیار اور آپ کے لیے معیار اور نہیں بن جاتا. آپ پہلے طارق صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جب یہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں, کیا جماعت کے جو اہلکار ہیں یا جماعت کے جو خدام ہیں وہ ان کا کیا ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ نہیں کرنے نہیں دینی؟ مجھے وہ گالیاں تو ان کے نکالتے ہیں. پاس پاور ہی نہیں ہے نا وہ کام ہاں کرنے کے لیے, مجھے گالیاں نکالتے ہیں. وہ تو مجھے پاور ہی نہیں نا. مگر مجھے جماعت سے کہتے ہیں پھر ہم. آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ وہ ہاں یہ پاور ہے کہ اچھا میں تو اپنی تربیت ہی ان شروع کا کر سکتا اخراج ہوں کر جی, دیں. نہیں نہیں ٹھہر جائیں میں سہیل یہ صاحب, بات مان نہیں سکتا کہ جو سچا سہیل احمدی صاحب اور ایک پکا منٹ احمدی ہے. ٹھہرے, لاجیکلی بات کرتے ہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ نے ابھی یہ کہا, دوسرے لفظوں میں آپ ہم پر یہ تنقید کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کے مذہب یا آپ کا جو ہے مذہبی پریکٹس, ریلیجس پریکٹس, اس پر پابندی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر آپ کے پاس جب پاور آتی ہے اخراج کرنا شروع کر دیتے, یا ان کو نہیں کرنے دیتے اپنی بات. یا جمبا صاحب, اگر مرزا صاحب سچے تھے تو اپنے دعووں میں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جمبا صاحب نہیں ہے؟ یار یہ تو بہرحال میں تو اپنی تعلیمی بدشو کر سکتا ہوں. جماعت نہیں احمدیہ میں تعلیم کی نہیں, یہ نہ کہا کریں. آپ آتے ہیں ایک بار, سکتا کہ سہیل جو صاحب گالم گلوچ کرے وہ آپ احمدی اور سچا مسلمان ہے. گالم گلوچ تو میرے عالم ساتھ کی گلوچ کی جاتی ہے. بات ہی نہیں ہو رہی. ایک منٹ طارق صاحب, میں آپ کو اچھا جی بتاتا جمبے ہوں. صاحب کی مثال اس طرح ہی لے لیں, ایک یونیورسٹی ہے, وہ سائنس کی یونیورسٹی ہے, وہاں صرف سائنس پڑھائی جانی ہے. اب جمبا صاحب آپ کے کہہ رہے نہیں جی یہاں میں اردو بھی شروع کرنا ہے, اردو کی یونیورسٹی ہے.
तो भाई जमात ने यही कहना है भाई आप उर्दू पढ़ाएं या अरबी पढ़ाएं, लेकिन आप अपनी अलग यूनिवर्सिटी बना के बराबर में खड़ी कर लें। जो हमारा एक यूनिवर्सिटी का एक कायदा कानून है उसके अंदर आपको इजाजत नहीं मिलेगी कि हम यहाँ पे आपको कोई और हाँ, मजमून पढ़ाने दें। अब आप तो सारे इतनी सी आपका बात है। डिफरेंस बयान देख फॉलो लें हो हाँ, रहा है ना। कि इसका मतलब आप देखा लोगों ने जब इनको एक मिनट तारिक इनको साहब, इस्लाम से जब सही आपसे निकाला। बात हो रही थी हाँ जी, चौधरी साहब की, तो उन्होंने आपको मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया था, तो आपने तो पता नहीं कम तोलना और ज्यादा तोलना और पता नहीं किधर किधर बात ले गए थे। अब आपको यूनिवर्सिटी और वो हाँ मजमून याद आ गया। बिल्कुल। देखें अगेन लेकिन आपका इसमें एक स्टैंडर्ड जो और है वो बात डबल भी हो ऐड गया है कर ना लें इधर भी। राज साहब, एक जी और बात भी इसमें ऐड कर लें। जो इन्होंने यूनिवर्सिटी का इन्होंने मिसाल दी है कि एक और यूनिवर्सिटी बना लें, लेकिन आपका मुद्दे मुकाबिल ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। वो ये कह रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का ये लिटरेचर ही नहीं है जो आप लोग पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू यूसुफ साहब। तो अब आपका आप एक बार आते हैं सोहेल नासिर साहब और आप कहते हैं जी कि देखें जी मैंने अपने वालिद साहब को देख कर ही, मैंने अहमदियत पढ़ी तो नहीं है मगर मैंने अपने वालिद साहब को ही देखा है, वो अच्छे मुसलमान थे, वो अच्छे अहमदी थे, तो मैंने उनको देख कर ही किया है सब कुछ। इसलिए आज आपने मयार बदल दिया कि हर बंदे को अपनी प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आजाद होना चाहिए और हक होना राजा चाहिए। जी साहब, जब आप और ही की दूसरे जमात के में देखे से ना, ये अब आप कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी की मिसाल दे रहे हैं, तो फिर इस वक्त ये क्यों चीखते हैं इस बात पे कि जब मुसलमानों ने इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया तो यही दलील इन्होंने जो दी है वो उसी दलील से उन्होंने इनको साबित किया है ना, फिर इनको ये राज क्यों साहब चीखते कुछ हैं इस अर्ज बात कर सकता हूँ सर? राजवेद साहब, जी जी जनाब करें, क्यों नहीं। राजवेद साहब, you know आप थोड़ी this guy Tahir Chauhan, he is giving them taste of their own medicine. Do you agree with me? of course no, I mean the thing is, although we practice different religion to him, but Yeah, he's अभी really देखें जो इतराजात ये जमात अहमदिया हमारे ऊपर करती थी कि हम इनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, हम इनको क्यों रोकते हैं अपने आप को मुसलमान कहने से, तो तारिक चौहान साहब यही इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन होते हैं मुझे अपने आप को अहमदी कहने से रोकने वाले। ये उनको जवाब में कह रहे हैं क्योंकि आप जमात के सिस्टम को नहीं मानते इसलिए आप फारिग हैं। तो यही बात जब हम इनको कहते हैं कि जब आप मुसलमानों के दीन को नहीं मानते, मुसलमानों के सिस्टम को नहीं मानते, उसके पैरेलल मुकाबले में एक नया दीन लेके आते हैं जिसकी तालीमात, जिसकी शुआर, जिसका तरीका इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है, पुरानी तालीमात हदीस रसूल के खिलाफ है, इसलिए हम आपको मुसलमानों से खारिज करार देते हैं, फिर ये रोते हैं। तो वो जो तारिक चौहान साहब कर रहे हैं, ही इज डूइंग एब्सोल्युटली एग्जैक्टली वही काम, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन इनको पिला रहे हैं। अब इनको ये दवाई कड़वी लग रही है, वही दलीलें जो ये मुसलमानों के खिलाफ अपने हक के लिए देते हैं कि जी हमें मुसलमान आखो, मुसलमान आखो, वही दलीलें तारिक चौहान साहब इनको दे रहे हैं कि भाई हमें अहमदी आखो, अहमदी आखो, लेकिन ये उससे इकतरा रहे हैं। ये कैन यू सी द हिपोक्रेसी है सर? बिल्कुल डबल में स्टैंडर्ड है। और सोहेल साहब दें जवाब इस बात का, फैजी साहब ने जो बात की है। ओए होए होए होए, बुर्ज उलट गए जी जमात अहमदिया के। ओए होए, बड़ी ईमान अफरोज तकरीर की है फैसल साहब ने, मजा ही आ गया। अच्छा जी, पता नहीं मेरी बात को शायद मिक्सअप करके पेश किया जा रहा है। मैंने ये अर्ज किया था कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी एक साइंस पढ़ा रही है और तारिक चौहान साहब उसमें अपनी कोई दूसरा मजमून पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जमात ने कहा जी अब अपनी बराबर में यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसको इस तरह से भी ले लें, हम भी साइंस पढ़ा रहे हैं और ये भी साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारी साइंस से मैच नहीं कर रही, तो ये बराबर में अपनी यूनिवर्सिटी ले खोल के अपनी साइंस पढ़ाएं। यही हमारा दावा है कि जी आप इस्लाम पेश कर रहे हैं, करें बेशक, लेकिन जमात अहमदियों को भी इस्लाम पेश करने दें। दोनों का जो इस्लाम बेहतर पेश करेगा दुनिया को खुद ही पता लग जाएगा। इतनी सी बात है। उसको 1974 में यही किया था, हम अपना इस्लाम पेश करने दें, लेकिन जमात अहमदिया अब्दुल गफार जब्बा साहब को अपना इस्लाम पेश नहीं करने देगी, अहमदियत पेश नहीं करने देगी। वाह यार, आपका इंसाफ, वाह आपके मुतालबात को सलूट, आपके ये डबल स्टैंडर्ड और इस दोहरे मेयार को सलूट है जनाब। सुन रहे हैं आप राजा जोए साहब? अब आपकी इनकी यूनिवर्सिटी भी बन गई है, अब इनको मजमून भी समझ लग गया है,
اب ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ اور مضمون پڑھاتے ہیں. جب ہم یہی بات ہم ان سے کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا فیصلہ کرنے والے. ان سے پوچھتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں طارق چوہان صاحب کا اور عبد الغفار جبا صاحب کی امتحان لینے والے؟ اور یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جمبا صاحب کا جو علام ہے وہ مرزا صاحب کا سچا تھا اور ان کا جھوٹا ہے. تو مرزا صاحب نے کلیم کیا مجھے جی علام ہوتا ہے, جمبا صاحب بھی کہتے ہیں مجھے علام ہوتا ہے. بلکہ آپ کے مذہب کو تو یہ تکلیف دے رہے جبا ہیں. صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے دعووں کے لیے کو قرآن اور سنت کی دلیل دیں, جبکہ مرزا صاحب کے دعوے خالصتاً علامات کی بنیاد پہ سارے کے سارے مان لیتے ہیں, حتیٰ کہ وہ قرآن اور سنت کے واضح خلاف بھی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اعلام ہوا تھا مرزا صاحب کو کہ ممدیس بیگم سے ان کا نکاح ہوگا, جمبا صاحب کو اعلام ہوا کہ طوبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہونا چاہیے. تو یہ بھی ان کے ساتھ بالکل سیم ہے, سملیرٹیز ہیں جمبا صاحب اور مرزا صاحب کے درمیان. ان کو تو بلکہ گٹھا کام کرنا چاہیے, گٹھے مل کر. صبح ایک دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ مرزا صحیح کہہ رہے ہیں. غفار جمبا صاحب کا مسیل مسیح کا, میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے طارق چوہان صاحب تھوڑی کریکشن کر دیں, انہوں نے مسیل مسیح کا تو دعویٰ نہیں کیا, ان کا تو مسلم موت کا دعویٰ ہے نا طارق چوہان صاحب. ہاں جی, مسیح مسیح کا بھی ہے. اچھا مسیل مسیح بھی کیا ہاں, ہوا انہوں نے. مسیح اچھا ابن میرے مریم کا دعویٰ ہے نزدیک ان کا, مسلم موت جو تھا, مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرے وہ علم میں ربوبیت مسلم پیدا موت ہوا. تھا لیکن مسیل مسیح نہیں تھا. اچھا انہوں نے ابھی بات تو خیر وہ کیونکہ سہیل صاحب کو موقع ہی نہیں مل رہا بات کرنے کا, یہ وہ چلے گئے ہیں. تو میں اس میں پتہ کیوں گئے ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی گئے جب تھے. میں انہوں نے نے یہی حوالہ, یوسفی بھائی ذرا ہاں توجہ دیں, میں کیا یہی جب حوالہ انہوں نے میں نے یہ کہا پچھلی نا کہ دفعہ جی بولا تھا فیصل تو یہ صاحب حوالہ نے, دے کے وہ اتر گئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ فیصل صاحب نے برج الٹا دی ہیں اتنی تقریر کر کے, تو جس کو انہوں نے 2 جملوں کے انہوں نے تقریر کہا, اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا غور کریں تو برج تو اسی دن الٹا دیے تھے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے, جس دن انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیمات کو سیٹسفائی کر کے انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا تھا اور اپنا طریقہ کار وضع کیا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی خلیفہ آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا, اور جماعت کا جو آئین انہوں نے پیش کیا آج بھی جماعت اس پر چل رہی ہے. برج تو جماعت کے اسی دن لٹ گئے تھے, ہاں جی, جماعت کی بالکل. تعلیمات اسی دن ختم ہو گئی تھی. آج تو تعلیمات جو ہیں وہ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی ہیں, بلکہ مرزا صاحب کے تو اس کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں. 1914 میں انہوں نے یہ کام کر دیا تھا برج الٹانے کا. یار احمد سلطان ہماری محفل میں جوائن ہوئے ہیں, یوسف بھائی ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کیا جائے یا ابھی یار وہاں جو ہوتا ہے وہ 200 بندوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے, وہ ہمارے مناظر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں وہاں, وہ مائنڈ روسٹر کی جو ہوتی وہ براڈ کے اوپر, اور آپ یہاں پہ تلواریں نکالے بیٹھے ہو, جنگ تو وہاں ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو ہمارا فیصل کون سا بھائی, مناظرہ ہے جو آپ سے کسی ایک ریکویسٹ شاطم کرنا کے چاہ رہا ساتھ جا کے فیصل بھائی, مناظرہ کر رہے چھوڑو ہیں؟ اس یار, مناظر کا نام چھوڑو بتاؤ. یار فاج بھائی, مجھے مایوسی ہوئی ہے فیصل یار. بھائی ایک منٹ فیصل بھائی, مجھے میں پرابلم میں ہوں, ذرا وہ تو کر دیں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, راجہ صاحب یہاں پہ باقی دیگر لوگ بھی, وہ میں ایک دوست سے وعدہ کر بیٹھا ہوں, وہ جی ایم سی میں جاب کرتا ہے, ان کو ٹام اینڈ جیری کے اندر نا ایک کریکٹر کی ضرورت ہے, تو وہ یار یہ انہوں نے بولشٹ یار, سلطان صاحب نے پرومس کیا تھا, بولشٹ. تو یہ اب اس سے انکاری ہو رہے ہیں, تو ان کو کہیں ذرا مہربانی کریں گے یار, میں ان کو خود لے جاؤں گا کینیڈا سے آ کے, تو اپنی گاڑی پہ لے کے جاؤں گا, ان کو انٹروڈیوس کروا دوں گا, اچھی جاب ہے, پیسے بھی اچھے دیں گے ان کو مان جائیں, وہ پہلے یہ مان گئے تھے اب یہ نہیں مان رہے. یار وہاں اصل بات چیت وہاں ہو رہی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہوتے وہ آپس میں لڑتے ہوئے بات لگے ہو ہوئے رہی ہیں. ہے, اصل میں بچے خوش ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کے, آپ کو کیا جائے گا, آپ کا پیسے بھی مل جائیں گے. لو آئی کیوں میں وہ کارٹون بچے پتہ ہے بڑے شوق سے, میں خود بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, ابھی بھی دیکھتا ہوں, تو اگر ایک اور کریکٹر کا اضافہ ہو جائے گا ٹام اینڈ جیری میں, تو آپ کا کیا جائے گا, وہ نا تھوڑا انہوں نے بچے کیا کیا محسوس ہو یار, جائیں یہ گے, سنو یار انٹرٹین کر لیں گے. فاج بھائی, کہ وہ نا اصل میں مناظرہ ہار رہے تھے قادیانی, تو انہوں نے کیا کیا کہ بندہ لیکن چینج بات کر پتہ دیا. ہے کیا ہے, آپ جب تک یہ نہیں مانو گے نا, آپ جب تک اس جاب کے لیے مانو گے نا, تو میں آپ سے بات نہیں تو کروں گا, وہ نا آپ اس کو کیونکہ آپ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہو, ہمارا خاص طور پہ آپ کا تو ٹائم اتنا قیمتی نہیں ہے, لیکن یہ اچھا سارے لوگ جو ہے نا بڑے قیمتی وہ رکھتے ہیں اپنا ٹائم, تو وہ بھی اس ہے لیے آپ جب یوسف تک بھائی, آپ یہ بات نہیں مانو گے. یار تیری طرح آپ دے لوگوں بندے سے نا میرے مایوس ہو بوٹ کے پالش کر احمد دینے, سلطان نے تو اپنی بھی تیرا لائف کی کھولی ٹائم. ہے, وہ طارق چوہان صاحب کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو لاوارث قسم کے ہیں نا, جن کو مطلب جگہ نہیں مل رہی ٹک ٹاک کے اوپر,
وہ उनको सारों को इकट्ठा करेगा उसके यार बाद 22 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਯਾਰ ਛੱਡੋ सुल्तान ਜੀ देखिए जी, सुल्तान अब खामोश हो जाते लावारिस तो मैं नजर आ रहा है बेचारा, ना धोबी का घर का ना घाट का, बेचारा उधर से तो आके वो 22 बंदों शटल की कॉक ब्रॉड बना है वहां से बातें इधर कर इधर रहे से हो उधर। बड़ी बड़ी यार अहमद ना करो सुल्तान यार यही तो बात होती है, जिन लोगों के पास 22 बंदे बैठ जाएं इसका ना मतलब है करो 22 यार बंदे उनको ऑन करते हैं, लेकिन जिसको एक बंदा भी ऑन ना कर रहा हो, शटल कॉक बना हुआ हो, बेचारे की क्या औकात कल होगी, क्या मैंने हैसियत पहली होगी। मर्तबा ब्रॉड जो खोली धोबी 40 बंदे हो गए जो यार तुम लोग जो वहाँ पता धोबी नहीं कब से धोबी की ब्रॉड गाड़ खोल से रहे हो आता है सिर्फ और 22 बंदे आप ही अहमद यार सुल्तान जी ना ब्रॉड कर में जाना यार पसंद करेंगे वहां पर जाके अपनी तबलीग करना पसंद करेंगे ला आप हौला अगर वला आपको कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिर। यार क्या कर रहे अच्छा हो यूसुफ यार साहब तारक चौहान साहब को जरा मौका दें, अब इनको वो अपना मौकफ दें इस जो अहमदिया कल्ट के ऊपर। जी तारक चौहान साहब। जी अभी आपने बात की मिर्ज़ा महमूद साहब की। असल बात है कि मिर्ज़ा महमूद साहब ने 1914 में ही एक कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, और असल में उनका जो प्रोग्राम था वो जब मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हो गई और हकीम नूरुद्दीन साहब बने, तो 1908 से लेकर 1914 के दरमियान जो अरसा था ना, उसमें उन्होंने अपने आप को बड़ा मजबूत किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और प्रोपेगंडा भी बड़ा किया। और दूसरे इसके अलावा सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता उनके पास था कि वो मिर्ज़ा साहब के बड़े बेटे थे। तो ज़ाहिर है जो लोग मिर्ज़ा साहब से मोहब्बत करते थे जमात में, वो उनको मिर्ज़ा महमूद साहब से भी लाजमन मोहब्बत थी। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी कैश किया, और 1914 से फिर उन्होंने ना जमात पर इस तरीके से कब्ज़ा किया कि एक ऐसा कल्ट बनाया कि जो आइसोलेटेड रहे दूसरे लोगों से, और जितना वो आइसोलेटेड रहेगा उतनी ज़्यादा इनकी हुकूमत मजबूत होगी, क्योंकि वो लोग समाजी तौर पर इतने ज़्यादा जकड़े जाएंगे इस निज़ाम में कि वो इसमें से निकलना वो मौत तसव्वुर करेंगे। और मैं इसका ख़ुद गवाह हूँ, मेरे लिए जमात से निकलना मौत के बराबर था, इतना हमारे अंदर उस चीज़ को मतलब घोट कर डाला गया था। और किसी और की बात सुनना कि कोई अच्छी बात भी हो, वो हमारे लिए मतलब गुनाह के मुतरादिफ था। हमने बस खलीफा के खुतबे सुनने हैं, उसमें चाहे मिले हमें या ना मिले, बस हमने हर सूरत सुनने हैं, और फिर हमने डिक्लेयर भी करना कि हाँ जी हमने सुन लिया था। तो फिर 1944 में उन्होंने झूठा दावा भी कर दिया मुस्लिम मौत का, हालांकि हमेशा से कहते रहे कि मैं मामूर नहीं हूँ। और फिर उस दावे के पादाश में 1954 में उनकी गर्दन भी कट गई, हमला हो गया उनके ऊपर। तो फिर उनको लगा कि अब शायद मेरी मौत का वक्त करीब है, तो 1956 में फिर उन्होंने इस मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी की बुनियाद रखी, और ये उन्होंने अपनी एक तकरीर खिलाफत हक्का इस्लामिया है, उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया हुआ कि किस तरीके से हमने ये सोचा, और उन्होंने ये भी बताया कि वो किस लिए इस गद्दी की बुनियाद रख रहे हैं, क्योंकि उनको डर था कि हकीम नूरुद्दीन के बेटे अब्दुल वहाब और अब्दुल मन्नान कहीं खिलाफत पर कब्ज़ा न कर लें। और उनको ये था कि अगर जो तरीका था पहले एक मजलिस शूरा इंतखाब करे, वो कह रहे थे कि इस तरीके से बड़ा ख़तरा है कि ये लोग बन जाएं, क्योंकि ऐसे तो कोई 2-4 लफंगे इकट्ठे होके कह दें कि जी खलीफा हो गया तो खलीफा का इंतखाब हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने पक्का काम करने के लिए फिर एक कमेटी बनाई, और ये भी जायज़ा लिया कि सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि पोप को जो मुंतखब करने का तरीका है ना, वो सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने फिर पोप की तर्ज पर ये अपनी खिलाफत को कायम किया, और कमेटी में वो फिर उन्होंने अपने जो उनके ख़ानदान के बंदे थे और उनके अपने तनख्वाहदार थे, वो उन्होंने इसमें शामिल किए, और तरीका ये बनाया कि वो इन लोगों को पहले से ही मतलब वो जो खलीफा मरने के करीब होता है वो हिंट वगैरह दे देता है कि अगला कौन होना चाहिए। तो ये फिर उसको मुंतखब कर लेते हैं और कहते हैं कि जी खुदा ने मुंतखब कर लिया खलीफा। और फिर उसी तकरीर में वो कहते हैं कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अपने बेटों को खलीफा बनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वो गधा है जो ऐसा समझता है। तो फिर वही गधा उसका बेटा बना पहला मिर्ज़ा नासिर अहमद, और फिर दूसरा बेटा बना मिर्ज़ा ताहिर, और अब उनका एक नवासा है जो खिलाफत के ऊपर कायम है। और पहले तो कम अज़ कम खलीफा की कोई होती थी, कोई उसकी पावर होती थी, मिर्ज़ा ताहिर के ज़माने तक, क्योंकि मैंने तो सारा ज़माना देखा हुआ है,
اور بڑا ایکٹیولی میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. میرے اپنے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے. اور کیونکہ سویڈن میں وہ آتے تھے، ظاہر ہے یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو ہمیں بڑا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. تو وہ اس طرح کے نہیں تھے. انہوں نے یہ جو مولوی تھے مرزائی مولوی، ان کو انہوں نے نا کافی رسی ڈال کے رکھی ہوئی تھی. اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتے رہتے تھے تاکہ کوئی اپنا پکے پیر نہ کر سکے. تو اب یہ جو مرزا مسرور صاحب آئے ہیں، یہ تو مٹی کا مادو ہے بیچارہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس کو بھی بڑی ایک طرح کا یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑی کمپین کے ساتھ ان کو تیار کیا تھا کہ یہ جھیمپو سے آدمی تھے. یہ تو کہتے تھے یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن مرزا طاہر صاحب کا چونکہ اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا کوئی خلیفہ ہو اگلا میرے مرنے کے بعد، جو میرا بڑا مرید ہو اور میری بیٹیوں کی پھر وہ نا ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کر سکے. تو اس لیے انہوں نے مرزا مسرور کو پہلے ہی نومینیٹ کر دیا تھا، اور یہ ان کے خطبات میں سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تو مرزا مسرور صاحب کو بنایا تو انہوں نے اس وجہ سے تھا کہ میری بیٹیوں کی جو انٹرسٹ کی حفاظت کرے گا. لیکن الٹ معاملہ ہوا، کیونکہ مرزا مسرور صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ بڑی ڈاڈی تھیں. تو مرزا مسرور صاحب کی تو اب کچھ نہیں چلتی، ان کی بیگم صاحبہ کی چلتی ہے. اور ان کے خاندانی طور پر بڑے آپس میں بڑی وہ ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور شریک داری ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ مرزا طاہر صاحب کا سارا پلان فیل ہو گیا. تو وہ پھر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو ندا کے ساتھ ہوا مرزا طاہر کی نواسی کے ساتھ اور ان کی بیٹی فائدہ کے ساتھ، تو مرزا مسرور نے جس کام کے لیے ان کو لایا تھا وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، اس وجہ سے کہ یہ بیچارے اپنی بیگم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور ندا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں اور سالے سے ڈرتے ہیں. تو یہ والی ان کی خلافت کی حقیقت ہے، جس کو یہ کہتے ہیں یہ خدا کا خلیفہ ہے. اور اب یہ حکومت جو ہے نا، وہ اس وقت عملہ حکومت کر رہا ہے، اور اس کی سردار جو ہیں مرزا مسرور صاحب کی بیگم صاحبہ ہے. اور مرزا مسرور صاحب تو بس یہی ہے کہ وہ اپنا فیشل وغیرہ کرا کے وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیچارے بات وغیرہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں یہ اب آپ اگر تاریخ دیکھیں نا تو 2003 سے مرزا مسرور صاحب بنے ہیں. تو یہ سارا وقت آپ دیکھیں تقریباً 10 سال صاحب مرزا مسرور نے منہ میں سے گھنگھنیاں نہیں نکالی کوئی. یہ صرف آتے تھے، خطبہ دے کے چلے جاتے تھے. اس طرح کے جھیمپو آدمی تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کیا، کلاسیں لینے شروع کی لڑکوں کی، بچیوں کی. تو اور تو کسی سے یہ بات کرتے نہیں ہیں، بس انہی کے ساتھ یہ شغل میلہ لگوا لیتے ہیں، ان کی روٹیاں وغیرہ چیک کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ خدائی خلیفہ کا یہی کام ہے. اور اب تو یہ حالت ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹری، جس کو مرزا طاہر صاحب اکثر اپنے پرائیویٹ سیکٹری بدلتے رہتے تھے، وہ 2003 سے وہ جو منیر جاوید ہے وہی آ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹری. اور وہ اصل میں اب وہ خلیفہ بنا ہوا ہے ایکچولی. تو ان کو تو بس ان کو انہوں نے ایک دکھایا ہوا ہے، فگر ایک بنایا ہوا ہے. تو حکومت ساری عملے کی اس وقت چل رہی ہے. تو یہ اس بات سے تو اب تمام لوگ واقف ہو چکے ہیں. اور ندا نے تو بڑا کھول کے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے کہا کہ مرزا مسرور صاحب کو کہ آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. یہ اوقات ہے یہ ان کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کے. جی یوسفی بھائی ادھر ملک صاحب آئے ہیں کوئی نہیں براڈ لگانے؟ نہیں، ملک صاحب ابھی کہیں بزی ہیں، وہ ان کے بچوں کا کوئی اسکول کا کوئی آج کوئی پروگرام تھا وہاں اسکول میں، ان کے ساتھ وہ ادھر بزی ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے جی وعلیکم السلام محمود صاحب. جی محمود احمد صاحب، کیسے ہیں یوسف بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. علی بھائی، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. فیصل بھائی، چیمہ چوہان صاحب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور بھائی ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے مزاج سر؟ بس بھائی جان اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. طبیعتیں ٹھیک نے، بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ واپس آئے ہیں سہیل صاحب، واپس آئے ہیں. سہیل صاحب میں نے آپ کے لیے حوالہ 2 دفعہ لگایا، آپ نکل گئے ہیں.
آپ جس وقت چوہان صاحب کو بتا رہے تھے آپ نے کہا تھا جماعت بنائی ہے نظم ہے اس کا، جو اس کے نظم کو نہیں مانتا وہ نکل جائے چھٹی کرے، اس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں۔ یہ جماعت بنائی کب ہے آپ لوگوں نے سر، ذرا بتا دیں گے کچھ؟ کیونکہ مرزا صاحب نے تو جماعت کوئی نہیں بنائی، مرزا صاحب نے تو فرقہ بنایا ہے، اور وہ سامنے لگا ہوا ہے آپ کے، وہ بتا رہے ہیں صفحہ نمبر 500 روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، اور اس کا 527 نمبر صفحہ ہے، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب۔ اس میں وہ بڑے شروع میں سٹارٹ ہو گئے۔ سہیل صاحب واپس آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ سہیل صاحب موجود ہے؟ آ رہی آپ نے تریاق القلوب پڑھنے کا اتفاق ہوا آپ کو کبھی؟ نہیں بھجن، میں نہیں کوئی کتاب پڑھ پایا ہوں۔ اچھا کتاب نہیں، لیکن آپ نے یہ تو مربی کے منہ سے بار بار سنا ہوگا نا کہ یہ 73 فرقوں والی حدیث، اور یہ مسلمان سارے یہ 72 کے فرقوں کے اندر شامل ہیں، اور جماعت جو آپ لوگوں کی ہے خلیفے کی چندہ دینے والی وہ ناجی جماعت ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوا نا مربی کے منہ سے؟ ہاں جی بالکل، اللہ کے فضل ہاں سے۔ ابھی ذرا سنیں، مرزا صاحب نے جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے، اور آپ کی جماعت فرقے میں شامل ہے یا جماعت ناجی ہے؟ اس میں ذرا توجہ سے سنیے گا، میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہوں گا اور آپ کا ساتھ چاہوں گا، کچھ چیزیں کنفرم کرنا چاہوں گا، اگر آپ او اس ساتھ بھجن ساتھ یار، کرتے ہیں۔ آپ نا میری سوچ سے نا، میں ہوں پہلی جماعت کا طالب علم، آپ مجھے پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھا نہ رہے نہ ہو، میں پی ایچ ڈی نہیں دکھا رہا یار، میں اس کا پی ایچ فائدہ ڈی کوئی نہیں میں ہونا۔ آپ کو اے بی سی سے شروع کراؤں گا، میں آپ سے یہ علی باتا سے شروع کراؤں گا۔ سہیل صاحب تریاق القلوب ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب نے اپنے چوتھے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ مسلم موت کی پیش گوئی کا مستحق ہے، یہ بھی بات اس میں نہیں، لکھی میں ہوئی ہے۔ چھوٹی سی یہ عرض کروں گا کہ یار آپ اتنے کٹے کٹے کھول دیتے ہو، کتابیں کھول دیتے ہو، یہ کھول دیتے ہو، اتنا آسان سا، میں پتہ نہیں شاید میری زبان تھک گئی ہے۔ جس آپ تمام جو مسلمان ہیں وہ اپنے علماؤں کے پاس جائیں اور ان سے یہ ضد کریں کہ ہمیں جی احمدیت کو ختم کرنے کا فارمولہ لب گیا ہے، برائے مہربانی جتنے بھی علماء ہیں سارے اکٹھے بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ ثابت کر دو، آدھا گھنٹہ نہیں لگنا جماعت نو مکن حضرت چ۔ عیسیٰ کا کیا لینا دینا محمد سہیل بھائی؟ حضرت عیسیٰ کا کیا لینا دینا مرزا صاحب سے؟ وقتی طور پہ اگر کوئی شخص آپ فرضی طور کے اوپر تسلیم کر لے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، تو اس سے مرزا صاحب کی نبوت کا کیا لینا دینا، ثبوت اس سے کیا ملتا ہے؟ او بھائی، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ تو جماعت پہ بم کی طرح گرنا ہے نا، جس طرح ایٹم بم گرتا ہے، منٹ نہیں لگنا۔ مرزا صاحب کی حقیقت الوحی پڑھ لیں تو اتنی آپ آپ کافر ثابت ہو جائیں گے۔ سالوں سے محنت کر رہے ہیں کتابیں کھول کھول کے، تو ان سارے ٹائم بچ جانا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے وقت کی کتنا قیمتی ہے، ٹائم از منی۔ اچھا ابھی آپ نے اتنا جتنی دیر تقریر کی ہے نا، کاش اتنا ہی 1 منٹ آپ دے دیتے تو میں آپ کو اقتباس سنا دیتا، ذرا سنیے گا غور سے۔ آپ نے جماعت بنائی ہے، یہ ہاں فرقہ جی مرزا سہیل صاحب صاحب نے، سن لیں، آپ کا علم میں اضافہ ہوگا۔ ہاں یہ آپ جماعت جو بنائی ہے نا، مرزا صاحب نے نہیں بنائی، مرزا صاحب نے فرقہ بنایا تھا۔ یہ جماعت بعد میں مسلم موعود نے بنائی ہے، جو خود ساختہ مسلم موعود ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، محمد سہیل صاحب، کتاب کا نام تریاق القبود ہے، قبلوب ہے، اور میں صفحہ نمبر 527 سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ ایزا بھی پا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل عقل دیکھتے ہیں کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کے مخلوق سے پوری ہمدردی اور حکام کی اطاعت میں پوری تیاری کے ساتھ تعلیم اسی فرقے میں دی جاتی ہے۔ کس جگہ میں؟ جماعت میں یا فرقے میں؟ محمد سہیل بھائی، یہ جو بات ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، یہ جماعت کا ہو رہا ہے یا فرقے کا ہو رہا ہے؟ پلیز تھوڑی میرے ساتھ رہیں، مجھے پتہ لگتا رہے۔ جماعت بھی ہے یا فرقہ بھی ہے، میں تو یہاں پر مجھے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ بہت کافی چھوٹا لکھا ہوا ہے، موبائل سے مجھے اچھا چلے میں مشکل ہو دوبارہ رہی ہے پڑھ پڑھنے کے میں۔ سناتا ہوں، میں پہلی لائن سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ اعزا بھی پا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل عقل دیکھتے ہیں کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کی مخلوق سے پوری ہمدردی اور حکام کی اطاعت میں پوری تیاری کی تعلیم اسی فرقے میں دی جاتی ہے۔ فرقے میں تعلیم دی جاتی ہے یا جماعت میں تعلیم دی جاتی ہے حکام کی اطاعت کی؟ فرقہ لکھا ہوا ہے جی، فرقہ۔ فرقہ، شکریہ، ذرا سنتے جائیے گا، ساتھ رہیے گا۔ اس لیے وہ لوگ طبعاً
اس فرقے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. فرقے کی طرف مائل ہوتے ہیں یا جماعت کی طرف مائل ہوتے ہیں سہیل بھائی؟ ہاں جی، فرقے کی طرف مائل. شکریہ شکریہ، ساتھ رہیے گا، شکریہ، میں آپ کے ساتھ کا شکر گزار ہوں. یہ خدا کا فضل ہے کہ بہت کچھ مخالفوں کی طرف سے کوششیں بھی ہوئی ہیں کہ اس فرقے کو کسی طرح نابود کر دیں. جماعت کو نابود کرنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ یا فرقے کو؟ میرے بھائی، جماعت کو، کسی آپ جماعت پڑھیں کو کیونکہ نابود بہت ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا فرقے کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر رکھو، بریک دے ہوتے پیر رکھو، جو بھی ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. اس فرقے کو کسی طرح نابود کر دیں، مگر وہ سب کوششیں ضائع ہو گئی، کیونکہ جو کام خدا کے ہاتھ سے آسمان ہو اور انسان اس کو ضیاع نہیں کر سکتا. اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے. اس فرقے کا نام کیا رکھا گیا ہے محمد بھائی؟ اس فرقے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ احمدیہ رکھا ہے بھجن. نہیں، پورا نام بتائیں. اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ. کہیں ذرا. ہاں مسلمان فرقہ احمدیہ. ہاں، اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا گیا. آئندہ آپ نے یاد بھجن رکھنا ہے تھوڑی سی مرزا صاحب سلیس کے اردو میں، یہ تو بہت ہی بھائی گاڑی اردو ہے، اتنی اردو. میں بڑی پیار سے ایک تصریح کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن آپ نے جو الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے نا ان کو یاد رکھنا ہے. مرزا صاحب نے اپنی جماعت کا کوئی نام نہیں رکھا. مرزا صاحب نے فرقے کا نام رکھا ہے مسلمان فرقہ احمدیہ، اور وہ وجہ بتا رہے ہیں اب کہ وجہ انہوں نے نام کیوں رکھا ہے. وجہ بھی سن لیں تاکہ یاد رہے آپ کو. اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں محمد جلالی نام تھا، اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا ہے اور صدہا مسلمانوں کو قتل کیا ہے. لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور صلح پھیلائیں گے. سو خدا نے ان دو ناموں کی اس طرح تقسیم کی کہ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس میں احمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شکیبائی کی تعلیم تھی. پھر مدینہ کی زندگی میں اس میں محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی. لیکن یہ پیش گوئی تھی کہ آخر زمانے میں پھر اس میں احمد ظہور کرے گا. یہ پیش گوئی ہمیں تو نہیں پتا کہاں تھی، لیکن مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس میں ظہور کرے گا، اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات کون سی والی تھی محمد بھائی؟ احمدی صفات کون سی والی تھی کہ جس میں کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، سب کچھ برداشت کرنا ہے، امن اور آتشی پھیلانی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ ظاہر ہونی ہے. یعنی کہ ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. مرزا صاحب کے ٹائم کے اوپر فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، مسلم موعود کے ٹائم کے اوپر. یہ لڑائیاں ختم تو نہیں ہوئی جس طرح وہ بتا رہے ہیں، لیکن چلے ہم ان کے تحریر مانتے ہوئے چلتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں، ٹیپ کا باندھ آنے لگا، ذرا توجہ چاہتا ہوں پھر آپ کی محمد بھائی تھوڑی دیر کے لیے. مرزا صاحب فرماتے ہیں تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بس اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقے کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے. کس کا نام رکھ رہے ہیں؟ جماعت کا نام رکھ رہے ہیں یا فرقے کا محمد بھائی؟ ہاں جی بھائی نام لکھ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے یہ معذرت چاہوں گا، اتنی آپ لمبی یہ تحریر نکال رہے ہیں، بہت بری لگ رہی ہے، دل کو گناہ نہیں گزر تحریر رہی ہے، بہترین دل ہے، کو گناہ ہمارے گزر رہی ہے، مسیح کانوں میں موعود کی حسرت تحریر ہو ہے. رہی ہے سنتے ہوئے، الفاظ سنتے ہوئے. نہیں ہماری تحریر ہے، ہماری جان و مال آپ ان نے پہلے کبھی تحریروں پہ سنی تھی؟ قربان ہے. آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی میں نے تھی؟ نہیں سنی، میں پہلی صرف دفعہ آپ کو یہ سن رہے مشورہ ہیں، دینا چاہ رہا تھا. میں اور یہ میں آپ کو حیران کہ ہوں، یہ پہلی دفعہ آپ کو آپ کے نبی کی اتنی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے اور آپ سننے پہ تیار نہیں ہیں. لیکن چلیں آپ بات جاری رکھیں، میں دوبارہ شروع کر دوں گا، آپ بات کریں. نہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، آپ یہ اتنا لمبا ہے، ہماری تحریر ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہمارا اس پہ جان و مال. اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ کوئی قرآن کھول کے آپ نے حضرت ساری عیسیٰ علیہ عمر السلام سنی کی نہیں ہے، یہ حفاظت کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو ایک غیر بندہ فیصل ڈار جو کہ مسلمانوں کے ختم نبوت کیمپ کا ہے وہ آپ کو آ کے سنا رہا ہے. یہ حفاظت کی ہے آپ نے؟
नहीं, बड़ा आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश है, पता नहीं बड़ी मेहनत लगी होगी आपको इसको निकालने में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपने ये तहरीर निकाली होगी। तो भाई ये मजमून मुझे 2 सफ़े पीछे कहोगे मैं वहां से भी सुना दूंगा, 2 सफ़े आगे कहोगे वहां से भी सुना दूंगा। मेरी मैं अर्ज आपसे मजमून ये पर बयान करता हूँ, मेरी पहले बड़ी समझता हूँ, समझ के बयान करता हूँ। मेरी बड़ी आजिज़ाना अर्ज़ है आपसे कि आप, इससे बेहतर है कि आप कुरान खोल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जिंदा जाना साबित कर दें। गली मुकाओ यार, 2 मिनट जी गल है। अभी आप ही की मेरे ख्याल से मिसाल थी कि कराची से अगर इंसान ने इस्लामाबाद जाना है या हैदराबाद जाना है तो वो पहले अमेरिका की टिकट ले, फिर लंदन की टिकट ले, फिर जाके हैदराबाद उतरे। इससे बेहतर है कि सीधी राह पकड़ो, कुरान खोल के ईसा नू जिंदा साबित करो ते गल मुकाओ। अल्लाह खैर सल्ला, आधा घंटा नहीं लगना जमात नु मुकन च। ओ भाई ये जो फिरका बना हुआ है मैं आपको ये सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। फिरका बनाने की वजह, फिरका बनाने की वजह मिर्जा साहब बता रहे हैं ये है कि इसमें अहमद का जो जमाली रंग है, यानी कि लड़ाइयाँ खत्म होने वाली, उसका खात्मा हो जाए, इसकी तालीमात देनी है। इसमें हजरत ईसा का कहाँ पर जिक्र है? सुहेल साहब, ये सारा इक्तबास जो मैंने पढ़ा है, जहां से आपकी जमात की बुनियाद है, जिसको कि मैं फिरका कह के मुखातिब कर रहा हूँ, जिसको कि मिर्जा साहब ने फिरका कह के मुखातिब किया है, जिसका नाम उन्होंने फिरका अहमदिया रखा है, और वो आगे फरमाते हैं कि तुम इसकी वजह से मुनासिब मालूम हुआ कि इस फिरके का नाम फिरका अहमदिया रखा जाए, ताकि इस नाम को सुनते ही हर शख्स समझ ले कि ये फिरका दुनिया में आश्ती और सुलह फैलाने आया है, और जंग और लड़ाई से इस फिरके को कोई सरोकार नहीं। आप मुझे कह रहे हैं ये फिरका हजरत ईसा को वफात साबित करने के लिए आया है। अब मैं कौन सी चीज को दुरुस्त समझूं राजा जवेद साहब? इस चीज को समझूं कि ये फिरका दुनिया में लड़ाइयां खत्म करने के लिए आया है, इसमें मोहम्मद का ज़हूर करने के लिए आया है, या ये फिरका हजरत ईसा को वफात साबित करने के लिए आया है? ये हजरत मुझे कह रहे हैं जमात के क़याम का मकसद ये है कि हजरत ईसा की वफात साबित की जाए। मैं इनको बता रहा हूँ कि आप जिसको जमात कह रहे हैं वो जमात नहीं, वो फिरका है, और उसके बुनियाद, उसकी मकसद यहाँ पर लिखा हुआ है रूहानी खजाइन जिल्द 15 में 570। मैं कहता हूँ 528 भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, मजीद थोड़ी सी मंजी आपकी कब्र खुडी हो जाएगी। लेकिन आपके ऊपर मुझे हैरानगी है कि आपको आपकी जमात की बुनियाद का मालूम नहीं है। आपको एक बंदा बता रहा है, आप कह रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर मिट्टी डालें, आप जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर दें। मैं आपके वाला भी वो शौक पूरा करने के ऊपर कादिर हूँ, इसी नशिस्त में बैठ के कुरने से कादिर हूँ, लेकिन आपने मेरी बात माननी नहीं है, क्योंकि आपकी जो तालीम है उसके अंदर ना तो कुरान का अमल दखल है, ना ही कोई उसके अंदर हदीस का अमल दखल है। जो चीज मिर्जा साहब के दावे के मारज नहीं होगी, आप उसको रद्दी की टोकरी में आपका मुरब्बी कहेगा फेंक दो मिर्जा साहब के हुक्म के मुताबिक। मैं पागल हूँ आपके सामने वो पेश करके उसकी तौहीन करवाऊं? जो चीज आपने माननी है, जो गोरा आपको सिखाया गया, जो चीज आपने माननी है मिर्जा साहब का कलाम, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो आप सुनना भी नहीं चाहते। मुझे तो आपके ऊपर हैरानगी है मेरे भाई। अब आप मुझे बताएं, सारी गुफ्तगू का हासिल हजरत ईसा के ऊपर चले जाते हैं। आपके जो बानी हैं, मुरीद हैं, पीर हैं, जिनकी आप मुरीद हैं, उन्होंने फिरका बनाया है या जमात बनाई है, ये बताएं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मसूद भाई ठहर जाओ, ब्रेक ब्रेक दे उत्ते पैर रखो। सुहेल भाई मैं खत्म करना चाहता हूँ, मुझे बता दें यहाँ पे मिर्जा साहब ने जमात की बुनियाद रखी है या फिरके की? इस चीज़ का तो मैं खुलासा यही पेश कर सकूंगा कि हमारी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है कि जो इस्लाम की सही तालीम पेश कर रही है, दुनिया के सामने पेश की जानी है, वो सिर्फ इसी जमात के जरिए दुनिया में इस्लाम का गलबा होना है। और अच्छा, उन्होंने इसी, इसको यहाँ पर जमात कहा हुआ है या उसको फिरका कहा हुआ है, ये मुझे बता दें। आप जमात कह लें, फिरका कह लें, एंड मैं रिजल्ट क्या नहीं, होना जो है? जिसने बनाई है वो क्या कह रहा है वो बताएं मुझे। मुस्लिम मऊद का ना बताएं, अपना ना बताएं। जिसने जमात बनाई है आपकी, जिसने फिरका बनाया, वो इसको क्या कह रहा है? मैं तो एंड रिजल्ट की तरफ जाऊंगा भाईजान। एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है? एंड रिजल्ट से इंसान जो है ना वो नतीजा अखज करता है। अब आप फिरका कह लें, जमात एंड कह लें, रिजल्ट कुछ क्या भी है कह लें, इसका? जो आप आपकी दिल कर रहा है। आपकी आपकी जमात अहमदिया जमात है या फिरका है? इसका एंड रिजल्ट क्या है? हमारी जमात भी है, फिरका भी है, दोनों चीजें एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिर्जा साहब ने जो बानी है उन्होंने इसको क्या करार दिया है? जमात करार दिया है या फिरका करार दिया है? यहाँ पे हो सकता है फिरका, यहाँ पे फिरका करार दिया, आने आने उस वाली कई फिरके का तहरीरों में नाम जमात भी उन्होंने करार क्या दिया हुआ रखा है। है? उस फिरके का नाम उन्होंने क्या रखा है?
जहां तक मैं पढ़ पा मुसलमान रहा हूँ, फिरका अहमदिया, हाँ फिरका मुसलमान अहमदिया फिरका रखा है ना उसका नाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमें कुरान में कहता है वअत्समिउ बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, फिरके ना बनाओ। ये मिर्जा साहब ने खिलाफ कुरान काम क्यों किया? अच्छा, जो उस तहरीर का जो कुरान की आयत का मैं मतलब समझ पाया हूँ, फिरका ना बनाओ, उसके मायने इस तरह से निकाले जा सकते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, या तो आपस मेरे में भाई एक दूसरे के मानी साथ मानी इख्तिलाफ इसमें पैदा देखे, ना मैं करो। दोबारा आपको आयत बता देता हूँ। फिर तो वअत्समिउ अगर फिरका ना बनाओ तो फिर तो ये बिहब्लिल्लाह जमात अहमदिया समेत सारी अल्लाह उम्मत की मुस्लिमा रस्सी इस को जुर्म में शामिल है ना। मजबूती से पकड़े रखो, वला हाँ नहीं नहीं तफर्रकू, नहीं, और आप चले, फिरके ना आपकी बनाओ, बात को ही अगर आपकी फिरके ना बात को ले बनाओ। लिया जाए, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना हुआ, क्या नाम रखा गया हुआ? चले आप ही की बात को ले लिया जाए, आप ही की बात को बुनियाद बना लिया जाए, फिर तो इस जुर्म से कोई भी फारिग नहीं ना। इस जुर्म में सारी शरीक हो गए, फिर सबने अपने अपने फिरके बना लिए। शरीक हुआ है, कौन फिर तो बताएं, उसका नाम बताएं, इस्लाम की कुरान की तालीम से कौन बताएं? सारी जो है वो खिलाफ हो गए मसला कुरान ही की तालीम कोई के। एक 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 नाम बताएं, कोई एक बताएं जो अपने आप को फिरका कहता हो, बताएं। यार अब मैं इस बारे में बड़ी हंसी सी आ रही है, आपने नहीं यूट्यूब नहीं, में हंसे लाखों ना, के हिसाब नाम से बताएं, वीडियो। हंसे ना मेरे भाई, नाम बताएं किसने अपने आप को फिरका कहा है? आपको, आपका ताल्लुक किसी फिरके से है अहमद अली भाई? कोई फिरका है आपका? अहमद अली भाई को फिरका है आपका? किसी फिरके से आपका ताल्लुक है अहमद अली भाई? चलो अहमद अली मैं भाई। 1 सेकंड बोल नहीं सकता। अच्छा, मलिक इमरान भाई, आपका कोई फिरका है? आप किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, नहीं नहीं, यूसुफ सारे भाई माशाल्लाह आपका, मुसलमान है अल्लाह के फजल आप से। कोई आपकी ऐसी, यूसुफ भाई आपने कोई जिसारत की है कुरान की आयत के खिलाफ जाके कोई फिरके में शामिल होने की, कोई फिरका बनाने की? यूसुफ भाई, नहीं नहीं, यूसुफ भाई से पूछ रहे हैं। राजा जवेद भाई, आप बिलीव करते हैं कि कुरान की आयत के हुक्म की हुक्म खिलाफ वर्जी करते हुए फिरके बनाने चाहिए? राजा जवेद साहब, मसूद भाई, आपने मानता कभी मैं ये सबको, जिसारत की है जो आपने मिर्जा साहब मुसलमानों ने सबको हरकत मैं की है यहाँ पे मुसलमान फिरका बना के कुरान की आयत की खिलाफ वर्जी आपने कभी की है मसूद भाई? ख्वाबों ख्यालों में भी अल्लाह ऐसा लो जी, ना लाए अब कि सुहेल इस तरह साहब के यहाँ पर ख्यालात आए दिल में। पैनल पे 7 मुसलमान बैठे हुए हैं, उन 7 के 7 से मैंने पूछ दिया है, उनमें से किसी ने फिरका नहीं बनाया, ना उनका किसी फिरके से ताल्लुक है। अब आप मुझे बताएं किन की आप हंसे थे, हा 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 हा, उस मैंने आपको कहा था हंसना बंद करें, नाम बताएं, कौन नाम बताएं नहीं, उसके मैं जिसने इसलिए फिरका हंस रहा बनाया। हूँ कि या तो ये सारी बातें आपकी काबिल गौर होती हैं, उनमें सच्चाई की कोई होती, ये जितनी भी लाखों के हिसाब से वीडियो बनी है ना फिरका के हवाले से, उन सारों को आप डिलीट करवा दें, उसके बाद तो ये क्लेम आपका अच्छा लगेगा, लेकिन उससे किसने पहले ना बनाई इस है क्लेम। वीडियो, किसने बनाई है वीडियो जिसने कहा हो कि मेरा फिरका है, उसका नाम ये फिरका है? कौन से बंदे ने, किस कॉलर चले ने? मैं आपको ये रेकमेंड कर दूंगा, 2 मिनट का काम है, अभी यूट्यूब से निकल आनी है जाए हजारों के जाए हिसाब से जाए, वीडियो। फिरका लफ्ज लफ्ज सुन लिया ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सारी मुसलमानाने चीजें मिलेंगी। फिरकाए अहमदिया। हाँ जी हाँ जी अपनी हाँ जी, ये सारी चीज। मुझे आपने ला के दिखाना है मुसलमानों की वो जमात जो अपना तारुफ किसी फिरके की तरह कह के करारी हो, मुसलमानाने फिरकाए फलाने फलाने फलाने, जिस तरह मिर्जा साहब ने मुसलमानाने फिरकाए अहमदिया अपनी जमात का नाम रखा हुआ है। अब बल्कि जमात का नाम तो फिरका अहमदिया है, जो उस फिरके के अंदर शामिल लोग हैं आपके जैसे, फिरके के अंदर, जमात में नहीं, फिरके के अंदर जो शामिल लोग हैं उनको वो मुसलमान ने फिरका अहमदिया, इस तरह का कोई मुसलमानों का ला के दिखाएं। फैसल भाई, आज मैं मिर्जैयत वाड़ के आया, तेरा वीर, तेरा शागिर्द। अच्छा जी, माजरत, मैं थोड़ी सी बिजी होने लगा हूँ, थोड़ी सी मुझे इजाजत चाहिए। किधर हो, मेरे सवाल का जवाब। चलो यार उन्होंने पाइंट बिजी हो की जाओ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ पेड़ भी लगा है, को आटा दाल चावल भी खरीदना होता है, सानू सवारी नू छड़ दवा। मसूद भाई, मैं बात करता हूँ, आप मसूद भाई, मैंने आपको काम उस तरह काज की करो रोका नाले था, हजरत ईसा नु आए आप लबो। बात करें, इनको बड़ा करें, मसूद भाई को बड़ा करें, अहमद अली भाई। फैसल भाई, मिर्जैयत मैंने वाड़ छोटा ही के रहने आया, दे। तेरा वीर। मैंने हजरत ईसा को नहीं जोड़ना, मुझे छोटा ही रहने दे। जब वो आएंगे, अगर मेरी जिंदगी में आए तो मैं मिल फैसल लूंगा, भाई, मेरे बाद आए तो मैं उसे लोगों क्या का करूंगा मसला हजरत ही ईसा ये को। है, तारिक चौहान साहब, आपको मेरा रोना समझ आया है? ओ इन फैसल लोगों भाई, का मेरा मर्जा ही मेरा है। एक मिनट मेरी यार, बात मलिक तो इमरान सुन भाई, लो। एक मिनट, मैं सुनता हूँ, आपकी तफसील सुनता हूँ, आपका सिग्नल ठीक नहीं आ रहा, आपके सिग्नल रेड है। तारिक चौहान भाई, असल में इन लोगों का मसला ही ये है,
ना जी इनकी जी मिर्जा साहब के कलाम से वाकफियत है, ना इनकी मिर्जा साहब के दलाइल से वाकफियत है, ना इनकी मिर्जा साहब के दावों से वाकफियत है, ना ही इनके मिर्जा साहब से किसी चीज से वाकफियत है। नहीं, इनकी मैंने तो कई वाकफियत दफा है देखा सिर्फ है कि जब ये बात करना मुरब्बी शुरू के करते बताए हैं ना हुए तो पहले चरबे कह से। देते हैं मिर्जा साहब की तहरीर पेश नहीं होगी। भाई दूर फिटे मुंह तो फिर अगर तुम मानते ही नहीं उस शख्स को तो उसी के नाम पे तुम खिलाफत भी चला रहे हो फिर। ओ चौहान भाई मिर्जैयत नु मैं आज जी वाड़ ये आया। मलिक इमरान भाई हुण तुसी गल करो, मैं तवज्जो नाल सुन रहे हैं। अच्छा मैं गया हूँ हुसैनी भाई दी बराड़ ते। मेरा उस जगह ते पहला सवाल ये आई कि आप अहले सुन्नत जमात को क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम उनको मुशरिक समझते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा मिर्जा साहब भी पहले सुन्नी थे तो उनको भी समझे मुशरिक। अगर एक नबी माज़ल्ला नौज बिल्ला जो एक उस अकीदे में पैदा होता है जो या उस अकीदों को मानता है कि जो थाना मुशरिक है, तो फिर तो वहां पर तो गोला बारूद ते पत्नी टैंक ते कोई जो वो जहाज होते हैं जो आकर बम गिराते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर फिर बम गिराए हैं, तो मैंने भी वहां पर खुदकश धमाका करके आ गया हूँ। खुदा की कसम आज मिर्जैयत इस सवाल पर पागल हो फैज़ी गई भाई है, है जे कालू लाजवाब ਦਾ हो गई ਲੱਗਿਆ है। ਸੀ ਮਲਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। तौबा इस्तगफार किथे नबूवत ते किथे फैज़ी अबलीस दे भाई आवाज झंडे। आ रही है मेरी? डार जी बोलो। सवाल जो है उस म- बंदे के साथ कलाम ही करना पसंद नहीं करता इमरान कालू के साथ, या मसूद भाई, मैं इसको क्या कह सकता जी हूँ। जी बोलो। मैं फोन मार मसूद के ना भाई वापस बुला मेरा लिया एक था इनको, सवाल फोन था, मार के एक नीचे बुला छोटा लिया था। सा। मैंने कहा मैं अहले सुन्नत जमात हूँ, हाँ मैं जी सबको मानता हूँ, मैं कब्रों को भी मानता हूँ, पीरों को भी मानता हूँ। हाँ तो जी मिर्जा साहब कहाँ पर पैदा हुए? उन्होंने कहा वो तो सुन्नी थे। मैंने कहा मैं भी सुन्नी हूँ। तो मैंने कहा आप हमारे बारे में क्या समझते हैं? तो वो कहते हैं आप लोग तो मुशरिक हैं। तो फिर मैंने कहा कि जो अपनी नबूवत के 10-15 साल पहले तक ये बात मानता रहा, तो फिर आप उसको भी मुशरिक समझे। तो फिर जो मेरे साथ हुई वो तो विसंदा अपनी नो नाल ही ना करे सी। वो चाह कैसन उस वक्त सन वो गैर मुस्लिम और बाद च मुसलमान हो गए सन। तौबा ये गल तो मैं पूछ रहा। एक मिनट ठहरो जरा। मिर्जा साहब यार ਦਾ भाई ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ वैसे मैं ਜਿਹੜੀ आपको ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨ ਦਾ। 52 ਸਾਲ ਇਤਾਅਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ सुनी ਨਬੂਵਤ रह ਹਾਸਲ के ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਾਅਤ डार ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। डार जी मेरे एक अर्ज है ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਲਤ, ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮਸੂਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲੇ ਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ये ना अल्लाह ने ਕੀ ਸੋਚ हर ਕੇ फिरौन का ਕਾਦੀਆਨੀ होया। मैं हर फिरौन ਦਾ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਮੂਸਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। मैं ਇਹ ਜਿਹੜੇ एक ਇੱਧਰ सवाल ਤਕਬਰੀਏ करूंगा ਬਣ ਗਏ फैसल ਸਨ ਨਾ, भाई। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਬੂਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। मैं एक यहाँ पर बात करूंगा फैसल भाई जी कि जो है ना मिर्जैयत तो बढ़ गई आज मिर्जैयत बढ़ गई जे। एक सवाल का जवाब नहीं दे सके।
ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੜੀ, ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਦਾ ਕਿ ਹੈ ਜੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਆਈ ਤੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਚਾਹੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਦੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਖਾਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ